السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو کافر ہے، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان لوگوں کے بارے میں، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگایا ہے ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے، یہ کچھ نہیں دیکھتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان الذین کفروا میں جو کافر کا جو لغوی معنی ہے، وہ لغوی معنی وہ ہے چھپانا یا انکار کرنا، اور اصطلاح شریعت میں جو معنی ہے وہ کافر کا کہ قرآن سے انکار کرنا، حدیث سے انکار کرنا، رسول نبی سے انکار کرنا، اس کو کافر کہتے ہیں اصطلاح شریعت کے معنی میں۔ اور ان الذین، اب اگر کوئی لوگ یہ کوئی دلیل بنائے کہ ہم نے تبلیغ نہیں کرنا ہے، یہ جو کافر ہے ان کے لیے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا تھا کہ ان کو آپ تبلیغ کرو یا نہ کرو، یا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، تو یہ اسلام نہیں لاتے۔ میرے بھائیو، یہ جو کفر یہاں پہ ہے، یہ صرف اور صرف وہ کافر مراد تھے جو مکے میں تھے، جو اس ٹائم تھے، اور وہ بھی کچھ تھے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ ابو جہل تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 72 دفعہ ان کے گھر گیا، اگرچہ ان کو پتا تھا کہ اس نے اسلام نہیں لانا ہے، لیکن پھر بھی جاتا تھا۔ تو تبلیغ کرنا ہے، جو تبلیغ ہے اس کا فائدہ ہے، جو ان کو اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو جائے تو جو کرنے والا ہے وہ بار بار اس کو تبلیغ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی توفیق دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ربط ہے ان الذین کفروا، مطلب قرآن اللہ عظیم کتاب ہے اللہ کا، اور اس میں پھر ڈائریکٹ ان کافر لوگوں کا ذکر آیا ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو اوپر مؤمنین اور متقین دو قسم کے لوگ گزر گئے، یا مؤمنین جو متقین پرہیزگار ہے اور مؤمنین ہے، لقب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ان حضرات کے بعد اس 15 آیاتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے۔ ان لوگوں کا 15 آیاتوں میں بھی ذکر آ رہا ہے جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار عناد سے پیش آئے۔ پھر ان میں سے دو گروہ ہیں۔ ان 15 آیاتوں میں جو لوگ آ رہے ہیں کافر، ان میں دو گروہ ہیں۔ ایک وہ ہے جنہوں نے تو کھلے عام انکار کیا، جیسے ابو جہل تھا اور لوگ تھے، اور اسی حالت میں وہ مر بھی گئے، پھر تو وہ کافر ہو گئے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ تھے جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس طرح کے، تو انہوں نے ظاہری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، دین ایکسپٹ کیا، اسلام، لیکن کچھ دنیاوی مقاصد کی وجہ سے، کچھ غرض کی وجہ سے وہ دل میں کفر رکھتے تھے، اور بظاہر مسلمان ہوتے تھے، داڑھی پگڑی رکھی تھی اور نیک آ کے نماز پڑھتے تھے 5 وقت، لیکن دل میں کفر ہوتا تھا، کافروں کو مشورے دیتے تھے۔ ان کو قرآن نے منافق کا لفظ کہا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اور ان 15 آیتوں میں یہ جو 2 آیتیں بھی گزر گئی، یہ ہے کافروں کے بارے میں، اور ان کے بعد جو 13 آیتیں آئے گی وہ سارے منافقین کے بارے میں ہیں۔ اور منافقین کو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو سخت عذاب ملے گا کافروں سے، بلکہ قرآن میں بھی آتا ہے 5ویں پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ جو منافقین ہے یہ جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے۔ اور ان 2 آیاتوں سے معلوم ہوا کہ یہ جو پیچھے ان الذین کفروا میں آیا ہے، ان 2 آیاتوں سے معلوم ہوا کہ کفر ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آج کل یہی ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میرا ایک بڑا تھا ماشاءاللہ، تو وہ بیٹھتا ہے دیندار لوگوں کو، کسی دیندار عالم کا وہ سنا رہا تھا کہ وہ عالم کسی بڑے
تابعی صحابی کے ٹائم کا کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک بندہ آیا تو کچھ نیک لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے اسے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو دنیا میں گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملتا ہے، تو مجھے تو کچھ نہیں ملتا، دیکھو آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوں اور مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے تو وہ سارے چپ ہو گئے. تو جو بزرگ ہے ان کے تو اللہ ایک سمجھ دیتا ہے ان لوگوں کو. تو انہوں نے اس کو دیکھا، کہہ رہا تھا یہ گناہ یہ جو تجھے عذاب ملا ہے، تجھے مبتلا کیا ہے عذاب میں، یہ توڑا ہے کہ تیرا دل اتنا سخت ہوا ہے کہ تو گناہ کرتے ہو، تو کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوا، یہ توڑا ہے یہ. تو میرے بھائیو، آج کل یہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرنا یہ بھی ایک غلط بات ہے، لیکن گناہ پہ سخت ہونا اور گناہ کو گناہ نہ کہنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. پھر نصیحت، یہ معرفت القرآن نے بھی یہ لکھا ہے. اور ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے. تفسیر قرطبی. اب اگر ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک تھے، معصوم تھے، لیکن وہ دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. استغفار، اور ایسی کیفیت بنتی تھی کہ مراقبے میں ہو جاتے تھے، اکیلے ہو جاتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے صوفیاء بھی فرماتے ہیں کہ دن میں کوئی ٹائم دے دے، 24 گھنٹوں میں 15-20 منٹ کوئی نہیں ہے، رات کو بندہ بیٹھے اور ایک گناہ جو دن میں اس نے کی ہو یا کوئی بھی کام جو اللہ کا اس نے نافرمانی کا کیا ہو، تو وہ اس پہ بیٹھ کے ایک کام کو سامنے رکھے اور استغفر اللہ استغفر اللہ. یقین اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سیدھا کرے گا، ضرور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت پہ لائے گا. اچھا، تو نصیحت ناصح کے لیے ہر عمل میں مفید مخاطب قبول کرے یا نہ کرے. مفید ہوتا ہے تبلیغ کرے 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 کرے، سامنے والا مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات اتارتا ہے. تو طفیل بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مجھے ایسے یاد ہے، معرفت القرآن میں نہیں لکھا ہے. یہ بڑا شرارتی نوجوان تھا. یہ آیا، اس کو کسی نے بتایا کہ اس طرح مکے میں ایک نبی ہے جو تبلیغ کرتا ہے، جو تبلیغ کی باتیں کرتا ہے، تم آ کے اس سے ملو نا، تو بڑا شرارتی ہے، ان کو تھوڑا سا نا سناؤ. کہتا مجھے ملاؤ، میں اس کو ایسے سناؤں گا. ایسا تحیات میں ہم بیٹھا تھے، ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا تھا، تو یہ آ کے اسی طرح تحیات میں بیٹھا. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، فرمانے لگا کہ بتاؤ تیرے پاس کیا ہے، تو کیا لے کے آیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تو یہ دین لے کے آیا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان، جیسے اس نے کہا اشہد اللہ الہ، جیسے اس نے یہ کہا، اس کا معنی تو سیدھا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جیسے اس نے کہا اشہد اللہ الہ، وہ یوں کامنے لگا اور انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ اور اسلام قبول کی. سارے عرب حیران ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مجھے یہاں پہ یاد آیا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، ارآ ہابتن غابتن، جو کوئی دیکھتا تھا جی کرتا کہ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اور جو بیٹھتا ہدایت یافتہ ہو کے اٹھتا تھا، کہ بیٹھتا تھا ایسے بیٹھتا تھا صرف بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. پھر جب بات کرتا تو ہدایت یافتہ. کچھ لوگ تھے ابو جہل جیسے، تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کی. اچھا، کل جو ہم نے سبق ہمارا گزرا تھا نماز کے بارے میں کہ نماز پڑھے ہم لوگ اپنے قواعد شریعہ کے ساتھ، اس کے حوالے سے 2 مسئلے آئے. ایک قضا نماز کا، جو نماز قضا ہو جاتا ہے. اکثر لوگ میرے بھائیوں کہتے ہیں جو نماز قضا ہو جاتا ہے بس صرف فرض پڑھ لو، سنت نہیں پڑھنا ہے. بالکل غلط ہے. سنت بھی پڑھنا ہے، فرض بھی پڑھنا ہے. جو سنت مؤکدہ جسے بولتے ہیں وہ پڑھنا ہے، جو سنت غیر مؤکدہ جسے ہم نفل بھی کہتے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے بیشک. لیکن سنت پڑھنا ہے، جیسے ظہر کے 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، یہ سارے سنت مؤکدہ ہے، یہ پڑھے گا تو یہ لازمی پڑھنا ہے. ایک ہوتا ہے قضا عمری کا، رمضان آنے والا ہے، پھر اکثر لوگ موبائل پہ میسج کال پوچھتے بھی ہے، تو یہ قضا عمری کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگ 4 رکعت نفل اور پھر پتہ نہیں اجتماعی، اور پھر نفل نماز اجتماعی ہو ہی نہیں، وہ اکیلا پڑھنا پڑتا ہے. تو پھر اس میں پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ اور پھر دوسری رکعت میں پتہ نہیں کوئی عجیب طریقے بتاتے ہیں. بہرحال اس کا کوئی نہیں، قضا عمری کی کوئی حقیقت نہیں. اگر بندہ کوئی قضا نماز چاہے تو یہ کرے کہ ایک نماز کے ساتھ ایک قضا پڑھے.
ایک ہر نماز کے ساتھ ایک ایک قضا پڑھے، تو اگر اسے 1 سال کی نماز ہے تو وہ 1 سال میں پورا ہو جائے گا. اگر مثال اس کی 20 سال کا عمر ہے، 15 سال سے نماز سٹارٹ ہوتا ہے، 13 سال سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا 5 سال مطلب قضا ہے، تو اس کے آگے 5 سالوں میں پورا ہو جائے گا. اچھا، اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ فرماتے ہیں یا محمد کہ جی ہماری مسجد میں یا محمد. میرے بھائیو، یا محمد کہنا بے ادبی ہے. یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یا محمد کہنا بے ادبی ہے. پورے قرآن شریف میں نہیں آتا کہیں پہ. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے یا موسیٰ اہبط بسلام منا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا. ابراہیم علیہ السلام بڑا نبی ہے، اس کو بھی یا ابراہیم یا کے لفظ سے بلاتا ہے مخاطب کر کے. موسیٰ کو یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا کو بولتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، داؤد علیہ السلام کو بھی بڑا نبی، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یا کے لفظ سے بتایا ہے، فرمایا ہے، لیکن ہمارے نبی کو کبھی یا کے لفظ سے مخاطب نہیں کیا ہے. ایک دفعہ ایک بڑے منافق کا جنازہ پڑھایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بتایا تھا یا رسول اللہ ان کا جنازہ نہ پڑھیے. نبی پاک، اس کا بیٹا مسلمان تھا عبداللہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پڑھائے، خیر ہے، اللہ تعالیٰ شاید اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ سنے اور اس کی بخشش ہو جائے. بڑا منافق تھا وہ. تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا، اس کے بعد اس کو کرتا پہنایا اپنا، اور اس کے جب لحد میں رکھا تو اپنا لعاب ان کے منہ پہ لگایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے اور اس کو آگے آسانی فرمائے. اپنے رحیم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اس کے بعد وہی آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو زجر بھی دینا تھا، جو منع بھی کرنا تھا، تو وہ بھی ایسے انداز میں فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. اللہ تعالیٰ تیری بھلا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کیا، لیکن تم نے کیوں ان کو اجازت دی؟ تم نے کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے ایسے مخاطب کرتا ہے. کوئی زجر بھی کبھی دیا ہے تو ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زجر دیا. تو بہرحال یا محمد کہنا بے ادبی ہے، قرآن میں بھی نہیں آیا ہے، صحابہ سے بھی کبھی ثابت نہیں. یا رسول اللہ بندہ پڑھ سکتا ہے. اچھا، سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کا جب انتقال ہوا، چونکہ لاسٹ کل ہم نے بتایا تھا کہ دادا اور ام ایمن پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کرتے تھے، تو جب ان کا بھی انتقال ہوا دادے کا، تو اس کے بعد ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ اور اس کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ تھے. ان دونوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی. اچھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ تو ان میں ہم نے دیکھا ہے 3 بھی آتے ہیں، 5 بھی آتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہو کے فوت ہوئے تھے. ان میں سب سے بڑا ابراہیم ہوا تھا، تو وہ بھی فوت ہوا تھا. بہرحال ایک کا نام قاسم ہے اور دوسرے کا نام حضرت عبداللہ ہے. طیب بھی آتا ہے، طاہر بھی آتا ہے، اور تیسرے کا نام حضرت ابراہیم ہے. یہ سب بچپن میں ہی فوت ہوئے تھے. ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھی وہ 4 تھی. ان کے نام مبارک، پہلے کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، دوسرے کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، تیسرے کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہ. یہ تینوں بیٹیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئی تھی، اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوتے تو کافر اور جو منافق جس نے کا ذکر آیا وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ چلو ان کا جو نسل ہے یہی پہ ختم ہو جائے گا. کچھ ٹائم بعد صحابہ بھی دین کو چھوڑ دیں گے، دین دنیا سے ختم ہو جائے گا. دین تو اللہ کا، اللہ نے اس کی حفاظت کرنا ہے. تو ہمارے نبی کے اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے بھی ان کو بتاتا ہے، ہمیں بھی بتاتا ہے، دکھاتا ہے کہ دیکھو میں جو کرتا ہوں، کرنے پہ ہوں تو کرتا ہوں واقعی میں. تو ان کے بیٹے تھے وہ بھی فوت ہوئے. اگرچہ نسل بیٹوں سے آگے جاتا ہے، وہ بھی گئے. ان کی بیٹیاں تھی 3، وہ بھی گئی، اور ان کا بھی کوئی نسل آگے نہیں گیا. ایک حضرت فاطمہ تھی جو 4 نمبر پہ تھی، اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کی نکاح ہوئی. اور سارا جو آل ہے، آل رسول ہے، یہ سارا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے جو یہاں تک پہنچا ہے، جو بنو ہاشم. اور یہ اس میں سارے جو آج کل جو سید ہوتے ہیں یہ سارے اسی میں آتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دے.